بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے آج کے لیکچر کا موضوع ہے اردو میں خاکہ نگاری، عملی نمونہ۔ اس موضوع کا مقصد طالب علموں کو خاکہ کے بارے میں بتانا اور عملی طور پر ایک خاکہ بنا کر پیش کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بی ایس اردو کے سیمسٹر ہشتم اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تیسرے سیمسٹر میں مقالہ لکھنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں طالب علموں کو مقالہ کے لیے موضوع کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اس مرحلے پر موضوع کا انتخاب اور اس کے مطابق خاکہ بنانا بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے مقالے کا انحصار زیادہ تر خاکے پر ہی ہوتا ہے۔ اس سے ایک راستہ متعین ہو جاتا ہے جس پر چل کر ہم اپنی منزل تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ ہم سفر پر جانے سے پہلے منزل تک کے تمام مراحل کے بارے میں اندازے اور منصوبے ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر اندلیب شادانی کہتے ہیں کہ خاکہ بنائے بغیر مقالہ لکھنا ایسا ہی ہے جیسے نقشے کے بغیر مکان کی تعمیر کرنا۔ خاکہ بنانا ایک فن ہے۔ اس کے لیے ابتدائی مطالعہ ضروری ہے، کیونکہ جتنا مطالعہ زیادہ ہوگا اسی حساب سے خاکہ کی تیاری آسان ہوگی۔ تو آج میں آپ کو اپنے اس لیکچر میں خاکہ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اور اس کو ایک سلائیڈ کے ذریعے آپ کے سامنے عملی طور پر پیش کروں گی۔ تو بیسیکلی میرے لیکچر کے جو موضوعات میں سے جو ضمنی موضوع ہیں وہ ہیں: نمبر 1، اردو میں خاکہ کیسے بنائیں، آسان طریقہ اور ابواب بندی کا طریقہ۔ تو اپنے موضوع کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں خاکہ نگاری کرتے وقت خاکے سے کیا مراد ہے، خاکے کی کیا اہمیت ہے اور خاکہ نگاری کے مراحل کیا ہیں، اور سب سے آخر پر اس کا عملی نمونہ پیش کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہے خاکہ سے کیا مراد ہے۔ خاکہ انگریزی زبان کے لفظ سنوپسس کا ترجمہ ہے، جس کا مطلب ایک ساتھ دیکھنا ہے۔ خاکہ کی اہمیت: خاکہ بنانے کے بعد ذہنی طور پر مقالے کا ایک نقشہ متعین ہو جاتا ہے، پھر اس نقشے پر عمارت بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ خاکہ نگاری کے مراحل، یعنی کہ جب ہم نے ایک مقالہ کے لیے خاکہ بنانا ہے تو اس سلسلے میں ہمارے پاس کتنے مدارج ہوتے ہیں جس کو ہم نے طے کرنا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں نے ایک پوری فہرست آپ کے سامنے رکھ دی ہے، یہ دیکھیں۔ نمبر 1، موضوع کا تعارف۔ نمبر 2، موضوع کی اہمیت۔ نمبر 3، مقاصد تحقیق۔ نمبر 4، طریقہ تحقیق۔ نمبر 5، مواد کا حصول۔ نمبر 6، فہرست ابواب۔ نمبر 7، تفصیل ابواب۔ نمبر 8، ماحصل۔ نمبر 9، مصادر اور مراجع۔ اور نمبر 10، ضمیمہ جات۔ اچھا جی،
خاکے کے مدارج کو طے کرنے سے پہلے ہمارے پاس ایک موضوع ہونا چاہیے جس پہ ہم خاکہ بنا سکیں۔ تو میں نے یہاں پہ تقریباً 8 ڈفرینٹ موضوعات آپ کے سامنے رکھے ہیں، جس میں ناول کے حوالے سے بھی ہے، افسانے کے حوالے سے بھی ہے، شاعری کے حوالے سے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ تراجم کے حوالے سے بھی ہے۔ یہ موضوعات بیسیکلی ان میں سے ہم کوئی ایک کا انتخاب کر لیں گے جس پر پھر ہم عملی طور پر ایک نمونہ بنائیں گے۔ تو پہلے میں آپ کو یہ موضوعات پڑھ کے سناتی ہوں کہ آپ اپنے ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے کس طرح کے موضوع کا انتخاب کریں گے۔ تو یہ جو موضوعات ہوتے ہیں ان کی نوعیت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، پہلا جو ہے جی، حسن منظر کے ناولوں میں فطرت نگاری۔ مطلب کہ جب ہم نے موضوع لینا ہے تو اس طرح ہمارے پاس موضوعات ہوں گے جن میں سے ہم کوئی ایک چوز کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے، اس میں ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے، یعنی کہ طالب علم یہ دیکھتا ہے کہ مجھے فکشن کی طرف جانا ہے یا شاعری کی طرف جانا ہے، تو پھر وہ اپنے سپروائزر کی مدد سے اس موضوع پہ کام کرتا ہے۔ بعض دفعہ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو موضوع کے انتخاب میں بہت زیادہ جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے موضوع کا انتخاب کریں۔ تو اس سلسلے میں پھر ان کو ایک سپروائزر جو ہے وہ الاؤ کیا جاتا ہے، جس کی مدد سے وہ اپنے لیے ایک موضوع کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ جی موضوعات میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اچھا جی، نمبر 2، اردو ادب میں نعت گوئی کی روایت۔ نمبر 3، اردو ناول نگار خواتین کے نمائندہ مرد کردار۔ ظفر اقبال کی شاعری جدید اردو شاعری کے تناظر میں، اردو کی طویل نظموں کا فنی اور فکری جائزہ، پاکستانی اردو افسانہ میں مشینی سماجیات، ترکی ناولوں کے تراجم کا اسلوبیاتی جائزہ، اشفاق حسین بطور فیض شناسی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے پاس موضوعات ہیں۔ اب ہم ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے اور اس کے مطابق پھر خاکہ کے تمام مدارج کو طے کریں گے۔ اچھا جی، اب ہم نے جو موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اشفاق حسین بطور فیض شناسی۔ جی، یہ موضوع ان کا انتخاب ہو چکا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو مدارج رکھے تھے ان میں سب سے پہلا جو ہمارا مرحلہ تھا وہ تھا موضوع کا تعارف پیش کرنا۔ تو آپ بھی اسی طرح ایک موضوع کا انتخاب کر لیں گے اور پھر اس کے جو موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہوگا اس کا آپ لوگوں نے تعارف بیان کرنا ہے، یعنی کہ آپ لوگ بیان کرو گے کہ آپ نے موضوع کیا انتخاب کیا ہے۔ تو اس میں 1 صفحہ 1.5 صفحہ آپ کا تعارف کا آ جائے گا۔ تو تعارف جیسے میں نے اب لیا ہے کہ اشفاق حسین بطور فیض شناس، یہ میں نے سائٹ پہ لکھا ہوا ہے، یہ ہماری سلائیڈز کے ساتھ ساتھ ہی ہمارا یہ ٹاپک جائے گا تاکہ ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم لوگ کس ٹاپک پہ خاکہ بنا رہے ہیں۔ اب دیکھیں جی، اشفاق حسین بطور فیض شناس، تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو اصل بندہ ہے جس پہ ہم نے کام کرنا ہے، ہمارا اصل ٹاپک وہ ہے، وہ اشفاق حسین ہے۔ تو اشفاق حسین کا اردو ادب میں ان کی جو اہمیت ہے ہم وہ بیان کریں گے، کیونکہ ہم ان پہ کام کرنے جا رہے ہیں نا، تو اس کی اہمیت کو ہمیں پہلے بیان کرنا ہوگا۔ ان کے اشفاق حسین کی ابتدائی زندگی بیان کرنی پڑے گی، ان کی ادبی زندگی بیان کرنی پڑے گی، ان کی تصانیف کو بیان کرنا پڑے گا، اور اینڈ پہ بطور فیض شناس، یعنی کہ انہوں نے فیض کے حوالے سے جو کام کیا ہے اس کو ایک الگ پیراگراف میں بیان کریں گے۔ تو اس طرح ہمارے تقریباً یہاں 4 سے 5 پیراگراف ہو جائیں گے جس میں ہم ان ٹاپکس کو، یہ جو میں نے ابھی عنوان آپ کے سامنے بولے ہیں، ان کو باری باری ہم ایکسپلین کریں گے۔ مطلب کہ ان کی پیدائش، ان کا خاندانی پس منظر، ان کی جو بھی انہوں نے شروع میں کام کیا، ان کی ازدواجی زندگی، یہ سارا کچھ، اور اس کے بعد ان کی کتابیں کتنی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر وہ ادبی حوالے سے کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی کالم لکھ رہے ہیں یا نقاد ہیں یہ، تو اس کے حوالے سے ہم اگر مترجم ہیں تو اس کے حوالے سے ہم سارا بیان کرتے کرتے
اینڈ پہ آ کے جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو ہم بیان کریں گے کہ انہوں نے فیض کے حوالے سے جو کام کیا ہے ان کی جو کتابیں ہیں وہ کون کون سی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا تقریباً 1.5 یا 2 صفحے اس کے تعارف کے بن جائیں گے جو ہمارے موضوع کا تعارف ہے. تو تعارف میں ہم نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ تعارف میں ہم نے فیض کو بیان نہیں کرنا، کیونکہ فیض پہ کام کرنے والا یہ پرسنالٹی ہے. تو ہم نے اس پرسنالٹی کا تعارف بیان کرنا ہے اور اس کی اہمیت بیان کرنی ہے کہ جس پہ ہم کام کرنے لگے ہیں وہ اس کا اردو ادب میں کیا مقام و مرتبہ ہے. تو اس کے آگے جو اگلا ہمارا مرحلہ ہے اس میں دیکھیں جی موضوع کی اہمیت. مطلب کہ آپ لوگوں نے موضوع لیا ہے اشفاق حسین بطور فیض شناس. اچھا جی. تو اب آپ کے موضوع کی اہمیت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نے کیا بیان کرنا ہے، کیونکہ آپ کا موضوع جو ہے اس میں شاعری جو ہے، کیونکہ فیض شاعر تھے تو شاعری کے حوالے سے آپ پہلے بات کرو گے کہ اردو ادب میں جو شاعری ہے اس کو کس قدر اہمیت حاصل ہے، نظم ہے، غزل ہے یا کوئی اور صنف سخن ہے شاعری کے حوالے سے، تو اس کی کیا اہمیت ہے. اور پھر اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے فیض احمد فیض کی اہمیت کو بیان کرنا ہے. پھر جب فیض کی اہمیت بیان کرو گے تو اس کی غزل گوئی اور نظم گوئی دونوں پہ بات کرو گے، کیونکہ اب ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں نا کہ اگر ہم نے اشفاق حسین کو فیض شناسی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو اشفاق حسین نے جو کام کیا ہے کیا وہ بھی اہمیت کا حامل ہے یا کہ نہیں. تو ہمارے موضوع کی اہمیت کیا ہے؟ تو جب فیض نے غزل گوئی کی ہے اور اس نے نظم گوئی بھی کی ہے تو اس کے بارے میں ہم بیان کریں گے. اس کے بعد ہمارا اگلا پیراگراف یہ ہوگا کہ جو اشفاق حسین نے فیض شناسی کے حوالے سے کام کیا ہے وہ بکھرا ہوا ہے، وہ مختلف کتابوں کی شکل میں ہے. تو میں ان کو یکجا کر کے سامنے لاؤں گا تاکہ دنیا ادب کے افق پر وہ چمکے، لوگوں کو پتہ چلے کہ اشفاق حسین نے جو کام فیض کے حوالے سے کیا ہے وہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اردو ادب میں جب ہم خاکہ بناتے ہیں تو خاکے میں سب سے پہلے موضوع کا انتخاب کر کے پھر خاکہ بناتے ہوئے اس کے مراحل طے کرتے ہیں. تو پہلا مرحلے میں ہم نے اپنے موضوع کا تعارف دیا، دوسرے مرحلے میں اس کی اہمیت کو بیان کیا. اچھا جی. اب آگے چلتے ہیں تیسرا مرحلہ. ہم یہاں پر جی ہم نے یہ اپنا بیان کرنا ہے کہ ہمارے موضوع کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، ہم کیوں یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہاں پہ جی میں نے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ 5 جو مقاصد ہیں ان کو بیان کیا ہے. اسی طرح آپ نے جو بھی موضوع لینا ہے اس کے اسی طرح مقاصد آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. مطلب کہ آپ کس لیے یہ کام کرنا چاہتے ہو. آپ تو ایک کام ان کو اکٹھا کر کے دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہو، اس کے علاوہ آپ کے اور کیا مقاصد ہیں. تو اس میں جی سب سے پہلے میں نے مقصد لکھا کہ فیض شناسی کی روایت کا جائزہ میں پیش کروں گی. پھر اشفاق حسین کی فیض شناسی کو متعارف کرواؤں گی سب کو. پھر اشفاق حسین بطور محقق فیضیات یعنی کہ فیض کے حوالے سے وہ انہوں نے جو بھی تحقیق کی ہے اس کا میں جائزہ لوں گی. پھر میرا یہ بھی مقصد ہوگا کہ اشفاق حسین بطور نقاد وہ کیا انہوں نے اگر تنقیدی حوالے سے کوئی فیض پہ کتاب لکھی ہے تو اس کا کیا مقصد ہے. اچھا. اس کے بعد 5واں میرا مقصد کیا ہے، فیض کی مغرب میں مصروفیات کا جائزہ، یعنی کہ احمد فیض نے مغرب میں جو کام کیا ہے اس کا، فیض نے مغرب میں جو کام کیا ہے وہ جو کام کرتے رہے ان کی جو بھی مصروفیات تھی میں اس کا جائزہ بھی لوں گی. یہ بھی میرا مقصد ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں تک 3 مراحل ہو گئے. آگے چلتے ہیں. اچھا جی. آگے ہے جی چوتھا ہمارا جو مرحلہ تھا وہ ہے طریقہ تحقیق.
تو ہم سب سے پہلے ہم یہ لکھیں گے کہ ہم نے جو طریقہ ان کا تحقیق کا طریقہ جو ہم نے منتخب کیا ہے وہ MLA ماڈل کے تحت ہوگا، یعنی ماڈرن لینگویجز اتھارٹی کے مطابق انہوں نے جو ہمیں ماڈل دیا ہے اس کو میں مد نظر رکھوں گا یا رکھوں گی، اور اس کے بعد میں اپنے موضوع کا توضیحی اور استدلالی طرز پر جو ہے وہ میں اپنی تحقیق بیان کروں گی، اور اس کو مطلب یہ ہے کہ اس میں میں اپنے دلائل بھی دوں گی اور اس کی وضاحت بھی پیش کروں گی، اور اینڈ پہ میں ایک نتیجہ بھی پیش کروں گی۔ یہ میرا طریقہ تحقیق ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں 5واں مرحلہ۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے موضوع کے حوالے سے مواد کہاں سے لینا ہے، مطلب کہ ہمیں مٹیریل چاہیے، ہمیں کتابیں چاہیے۔ اب ہمارے اتنے مقاصد ہیں، ان مقاصد کے حصول کے لیے ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں، کہاں کہاں سے کتابیں لینی ہیں۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں نے لائبریریز کا ذکر کر دینا ہے کہ ہم پاکستان کی، یعنی کہ آپ جس مرضی صوبے سے ہو اس صوبے کے اندر یا صوبے سے باہر بھی جو بھی لائبریریز ہیں میں وہاں پہ جاؤں گی اور وہاں سے اپنی کتابیں یا اپنا متعلقہ موضوع کے مطابق جو میں نے کتابیں ہیں وہ میں ان کو وہاں سے دیکھوں گی۔ ان میں کتابیں بھی ہو سکتی ہیں، ان میں ادبی رسائل بھی ہو سکتے ہیں، ان میں اخبارات بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تمام چیزیں تو یہاں پہ میں دیکھیں جی، میں نے اپنا لکھا ہے کہ میں سب سے پہلے لائبریریز دیکھوں گی، لائبریریاں۔ اب اس میں نے 3-4 یونیورسٹیز کا ذکر کر دیا، ایک گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کا، اورینٹل کالج لاہور کا، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا، پنجاب لائبریری ننکانہ صاحب کا۔ پھر میں نے کہا کہ ذاتی لائبریریاں، کیونکہ بہت سے ہمارے اردو ادب کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ذاتی لائبریریاں بنائی ہوتی ہیں، میں وہاں تک بھی جاؤں گی۔ عوامی لائبریریاں جیسے اقبال لائبریری فیصل آباد میں، تو میں وہاں پہ بھی جاؤں گی، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں جو مواد حاصل کرنے کا جو بھی سورس ہے آپ نے یہاں پہ وہ لکھ دینا ہے۔ تو اس کے بعد جی آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے اہم مرحلہ، ہمارا مرحلہ جو یہاں پہ ہے جی 5ویں نمبر پہ آتا، وہ ہے فہرست ابواب، یعنی کہ یہاں پہ میں نے اپنے موضوع کے حوالے سے ابواب بندی کرنی ہے کہ میں نے اپنا جو موضوع ہے، یہاں پہ جی سائڈ پہ دیکھیں موضوع لکھا ہوا ہے اشفاق حسین بطور فیض شناس۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ میں اپنے اس پورے جو موضوع ہے اس کو میں کتنے ابواب میں تقسیم کر سکتی ہوں۔ تو میں نے یہاں نیچے لکھا کہ میں نے اپنا یہ جو ٹاپک ہے وہ 5 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ تو میرا پہلا جو باب ہے، باب اول جو ہے، اس میں میں کیا کروں گی، اس میں نے کرنا ہے کہ جو میرا اصل پرسنالٹی ہے، جس کے حوالے سے میں کام کرنے لگی ہوں، جس کی خدمات کو میں نے دیکھنا ہے، وہ ہے اشفاق حسین۔ تو اشفاق حسین، اس کی سوانح اور شخصیت کو پہلے میں چیپٹر میں بیان کروں گی۔ اچھا، اور اس میں پیچھے میں نے آپ کو جب ہم اس کا تعارف کر رہے تھے تو وہاں پہ میں نے جتنے بھی مراحل بتائے تھے کہ ان کی ابتدائی زندگی، ان کا خاندانی پس منظر، یہ وہ سارا، تو وہ سارا اس میں آئے گا۔ وہ آگے میں تفصیل ابواب لکھا ہوا ہے، وہاں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا جی، باب دوم جو ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جس پر ہم کام کر رہا ہے، یعنی کہ اشفاق حسین نے جس پہ کام کیا ہے وہ ہے فیض۔ تو فیض کا بھی ہمارا ایک چیپٹر ہوگا، تو وہ جی ہے اردو ادب میں فیض شناسی کی روایت۔ ٹھیک ہو گیا، 2 چیزیں ہو گئیں، یعنی اشفاق کی بھی ہم نے اہمیت بیان کر دینی ہے اور فیض کی بھی۔ اچھا جی، اب ہمارا اصل چیپٹر آنے باب سوم، اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ اشفاق حسین بطور محقق فیضیات، یعنی کہ فیض کے حوالے سے یا فیض کے شعبے میں اس نے ایک محقق جو نئی نئی چیزیں وہ سامنے لے کر آیا ہے اس کو دیکھیں گے۔ باب چہارم، اب چہارم میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ اشفاق حسین نے اگر کوئی تنقید کی ہے فیض پر، کوئی کتاب اس حوالے سے بھی لے کر آئے ہیں تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو اس کا کیا عنوان ہو گیا، اشفاق حسین بطور نقاد۔ اب جی 5واں ہمارا چیپٹر باب پنجم، اشفاق حسین بطور مرتب۔ اچھا جی، ایسے بھی ہوتا ہے
کہ کچھ لوگ اپنی پسندیدہ شخصیت کے اوپر جتنے بھی آرٹیکلز آئے ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں، ان کی ایک کتابی شکل کی صورت میں ان کو چھاپ دیتے ہیں۔ تو وہ کیونکہ آرٹیکلز تو کسی اور کے ہوتے ہیں لیکن ان کو اکٹھا کرنے والا، مرتب کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اشفاق حسین نے کوئی ایسی کتاب مرتب کی ہے جو فیض شناسی کے حوالے سے ہو، تو یہاں پہ باب پنجم میں ہم ان چیزوں کا جائزہ لیں گے۔ پھر جی آگے ہمارا آخری جو ہوتا ہے کنکلوژن مرحلہ محاصل کا، وہ ہمارے 5 ابواب کے بعد، یہ محاصل بیسیکلی کوئی چیپٹر نہیں ہوتا لیکن ہم نے اس کو اینڈ پہ ایک کنکلوژن کے طور پہ ہم نے اپنے نتائج میں، جس میں 5 جو ابواب ہیں ان کے اہم پوائنٹس اس میں آ جائیں گے کہ ہم نے کیا اکٹھا کیا ہے، ہم اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں یا کیا کیا ہے، ہمارے حاصلات کیا ہیں۔ اچھا جی، لیکن اس کو ہم نے کوئی چیپٹر نام نہیں دینا، یہ محاصل بغیر ابواب کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جی سب سے اینڈ پہ ہمارے اصل مصادر و مراجع، یعنی ہمارے ماخذات، یعنی ہماری کتابیں، ہم نے کون کون سی کتابیں دیکھی ہیں، پڑھی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ضمیمہ جات۔ اب ضمیمہ جات کیا ہوتے ہیں کہ اگر آپ اپنے، اب پہلے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ضمیمہ جات جو ہوتا ہے ہمارا مقالہ، اس میں یہ اینڈ پہ ہوتے ہیں لیکن اس کو ہم نے صفحہ اس کے اوپر یا صفحہ نمبر نہیں لکھا ہوتا۔ کتابیات پر ہمارا جو مقالہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بعد میں یہ ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنے ٹاپک کے حوالے سے کوئی تصویر لگانا چاہ رہے ہیں، فار ایگزامپل اشفاق حسین کی تصویر آ سکتی ہے، فیض کی آ سکتی ہے۔ اشفاق حسین نے کوئی فیض کے ساتھ کھڑے ہو کے کوئی تصویر بنائی ہو، ان کے ساتھ کہیں کسی کانفرنس میں گئے ہوں، اس کی تصویر ہو تو آپ وہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر ہو سکتی ہے، کوئی خط ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اگر آپ کے پاس کسی بھی حوالے سے، میں اس ٹاپک کے حوالے سے نہیں کہہ رہی، مطلب کہ کسی بھی حوالے سے آپ کو کوئی ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر آپ کو مل جائے گی، یا جیسے فیض نے کوئی ہاتھ سے کوئی خط لکھا ہو، کوئی تحریر ہو، تو آپ اس کا جو پرنٹ ہے، کلرڈ پرنٹ جو ہے، وہ اپنے مقالے کے اینڈ پہ لگا سکتے ہو، تو اس کو کہتے ہیں ضمیمہ جات۔ اچھا جی، آگے ہمارا جو اگلا مین مرحلہ وہ ہے جی تفصیل ابواب۔ اب جی تفصیل ابواب بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہم نے ابواب بندی کر لی ہے تو پھر ہم نے تفصیل بھی بیان کرنی ہے کہ میں ہر چیپٹر کے اندر کیا کیا بیان کروں گی۔ ٹھیک ہے جی، تو دیکھیں شروع میں ہم نے کہا تھا کہ خاکہ بناتے ہوئے ہمارے پاس ابتدائی معلومات ہونی چاہیے، تو یہ ابتدائی معلومات ہی ہیں جو یہاں ہماری تفصیل ابواب میں کام آئیں گی۔ اچھا جی، اب پہلا جو ہمارا تھا باب اول جو تھا، اس کا جو ہم نے عنوان رکھا تھا وہ تھا اشفاق حسین سوانو شخصیت۔ تو اس کے اندر ہم نے کیا کیا بیان کریں گے، تو اس میں ہم نے خاندانی پس منظر بیان کرنا ہے، پرورش، تعلیم و تربیت، ذریعہ معاش، ازدواجی زندگی، ابتدائی تخلیقی سرگرمیاں، بیرون ملک تخلیقی سرگرمیاں اور ادبی خدمات۔ ٹھیک ہے جی، باب دیوم، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں ہم نے اس کا جو نام رکھا تھا وہ تھا اردو ادب میں فیض شناسی کی روایت۔ تو اس میں ہم نے کیا بیان کرنا ہے، فیض کی شاعری کا جائزہ، فیض کی غزل گوئی، فیض کی نظم گوئی اور فیض کی نثر۔ ٹھیک ہے، ان چاروں حوالوں سے ہمارا دوسرا چیپٹر ہوگا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ پھر تفصیل ابواب باب سوم کی، اس میں جی ہم نے باب سوم اشفاق حسین بطور محقق فیضیات، تو اس میں کیا کرنا ہے کہ فیض کا سوانحی و شخصی جائزہ، مغرب میں فیض کی مصروفیات کا جائزہ، فیض کا شعری تجزیہ، فیض کی نثر کا تحقیقی جائزہ۔ ٹھیک ہے جی، جو اشفاق حسین نے یہ کام کیا ہے ہم اس کو بیان کریں گے۔ باب چہارم اشفاق حسین بطور نقاد، تو اس میں فیض کی شاعری کا جو انہوں نے تنقیدی جائزہ کیا اور ان کی نثر کا جو تنقیدی جائزہ کیا، ہم اس کو بیان کریں گے۔ باب پنجم، اچھا جی، اب باب پنجم ہمارا جو ٹاپک تھا وہ
عنوان اس کا تھا اشفاق حسین بطور مرتب۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ فیض کی شخصیت پر جو مضامین، فیض کے انٹرویوز یا فیض کے بارے میں کوئی مکالمہ، جو اگر کوئی اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں مرتب کیا چیز ہوتی ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو اگر اشفاق حسین نے مرتب کیا ہے تو اس کو ہم باب پنجم میں بیان کریں گے۔ اچھا جی، اینڈ پہ ہے ما حاصل۔ اب ما حاصل میں ہمارے پاس کیونکہ ابھی ہم نے اپنا مقالہ نہیں لکھا، ابھی ہمارا صرف خاکہ ہے، تو خاکے میں ہم محاصل نہیں بیان کر سکتے۔ دیکھیں جب ہم پورا تحقیقی کام کر لیں گے تو اینڈ پہ ہمارے پاس ایک پوری جو ہمارا تھیسس ہے اس کا ایک نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے گا، اس کی اہم پوائنٹ آ جائیں گے، اس کا مرکزی خیال ہمارے پاس آ جائے گا اور اس کو پھر ہم محاصل میں بیان کریں گے۔ تو اس لیے میں نے یہاں لکھ دیا کہ مقالہ کی تکمیل پر ہم نے محاصل جو ہے وہ لکھنے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے اہم اینڈ پہ ہمارا ایک جو مرحلہ ہے وہ ہے مصادر اور مراجع، مطلب کہ ہماری بیبلیوگرافی۔ اس میں دو باتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ دو باتیں کیا ہیں اس کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اکثر جو ہمارے طالب علم ہیں وہ اس چیز میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بنیادی ماخذ کیا ہوتے ہیں، ثانوی ماخذ کیا ہوتے ہیں۔ تو دیکھو بچوں، یہ بہت آسان ہے اس کو سمجھنا۔ دیکھیں جی، بنیادی پہلے تو یہاں ایک لفظ دیکھ لیں، میں نے لکھا ہے ماخذ، بنیادی ماخذ۔ تو یہ ماخذ جو ہے یہ جمع ہے، یعنی کہ ہم ماخذات بھی لکھ سکتے تھے، اگر ماخذ لکھا ہے تو وہ بھی ہمارا جمع کا صیغہ ہے۔ اگر الف کے اوپر المدہ نہ ڈالتی تو بنیادی ماخذ، تو اگر ہمارے پاس صرف ایک کتاب ہوتی تو ہم نے اس کو بنیادی ماخذ لکھنا تھا۔ اب یہاں پہ بنیادی ماخذات لفظ لکھا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ اب آپ دیکھیں آپ کام کس حوالے سے کر رہے ہو۔ آپ کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اشفاق حسین اس کے کام کو دیکھنا ہے۔ تو جو اشفاق حسین نے جتنا بھی کام فیض کے حوالے سے کیا ہے، جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، وہ ساری ہماری بنیادی ماخذ ہوں گی۔ یہ نہیں ہم نے دیکھنا کہ فیض کی کون کون سی کتابیں ہیں تو اور ہم ان کی جتنی بھی شاعری کی کتابیں ہیں یا ان کی جو تنقید کی کتاب ہے میزان، ہم اس کو لکھ دیں جی یہ بھی ہمارا بنیادی ماخذ ہے، وہ نہیں ہے۔ ہمارا جو اشفاق حسین، کیونکہ ہم نے اشفاق حسین کے کام کا جائزہ لے رہے ہیں، تو وہ ہمارا بنیادی جو ماخذ ہوں گے اس کی کتابیں ہوں گی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں جی، سب سے پہلے اشفاق حسین کی میں نے تقریباً یہاں پہ 5 کتابیں لی ہیں۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا جو میرا سلائیڈ ہے اس پہ یہ چیزیں زیادہ ہو رہی تھی تو میں نے ذرا اس کو چھوٹا کر دیا، لیکن میں نے پہلی کتاب کا حوالہ کمپلیٹ لکھا ہے۔ یہ دیکھیں جی، اشفاق حسین، اب ان کی کتاب ہے فیض حبیب عنبردست، اور یہ لاہور سے چھپی، سنگ میل والوں نے چھاپی اور 1992 میں چھپی۔ اچھا، یہ ایک پہلی کتاب، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کی دوسری کتاب، یا میں نے اس میں پورا حوالہ نہیں دیا، صرف رائٹر کا نام لکھا، اشفاق حسین۔ یہ ان کی مرتبہ کتاب، کیونکہ ہمارا 5واں چیپٹر مرتب کے حوالے سے تھا، تو مرتبہ کتاب ہے فیض کے مغربی حوالے۔ اچھا، اب تیسری کتاب اشفاق حسین فیض احمد فیض، شخصیت اور فن، ٹھیک ہے جی، 2008 میں لکھی۔ اشفاق حسین فیض ایک جائزہ، اور یہ کتاب آئی ہے 2011 میں۔ اور ان کی آخری 5ویں کتاب اشفاق حسین، اور یہ جو پہلی کتاب ہے نا اسی کا اگلا بار سوم آیا، فیض حبیب عنبردست بار سوم 2011، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کی کتنی کتابیں ہو گئیں؟ 1 2 3 4 5۔ اچھا، اب ماخذات لکھتے ہوئے ہم نے حروف تہجی کے لحاظ سے ہم نے اپنے ماخذات لکھتے ہوتے ہیں۔ اب حروف تہجی میں ہم نے مصنف کو دیکھنا ہوتا ہے، تو یہاں پہ مصنف تو ہمارا اشفاق حسین ہی ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ اب ہم حروف تہجی کو کیسے لکھیں؟ تو اس سلسلے میں آپ نے ان کی یا تو کتابیں لے لینی ہے یا
ان کے سن لے لینے ہیں کہ کتابیں کس کس سن میں باری باری شائع ہوئیں. تو یہاں پہ میں نے جو کتابیں لی ہیں وہ میں نے سن وائز لی ہیں. ٹھیک ہے، پہلی 1992 1992، دوسری بھی 92. اچھا، ان دونوں کا بھی میں بتاتی ہوں کہ یہ 92 میں آپ نے کیسے چوز کرنا ہے. پھر دوسری 2008، پھر 11، پھر 12/7/2011. اچھا، اب دیکھیں یہاں پہ یہ بھی اشفاق حسین، یہ بھی اشفاق حسین. ٹھیک ہے، اب آگے ہم نے یہ بھی 1992، یہ بھی 1992. اب آگے ہم کیا کریں؟ تو اب ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ جو کتاب ہے اس کو الفبائی ترتیب سے دیکھنا ہے. تو اس کتاب میں بھی پہلا فیض ہے، پھر فیض ہے، پھر یہاں پہ حبیب ہے اور یہاں پہ کے ہے. تو کے بعد میں ہوتا ہے، ہے پہلے ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اس کو اوپر رکھنا ہے 1992 اور یہ نیچے آئے گا. 2008 کلیئر ہے. اب یہاں پہ 2011 میں 2 کتابیں ہو گئیں. تو اس میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ دیکھیں اشفاق، یہ تو دونوں ہو گئے نا. یہاں پہ یہ دیکھیں جی، یہ فیض ہے، یہ بھی فیض ہے، یہ ایک ہے اور یہ حبیب ہے. ایک کا الف ہے، حبیب کا ہے. تو اس لیے ایک پہلے اور ہے بعد میں. تو اس لیے ہم نے ان دونوں کو بھی اسی طرح ترتیب دے لینا ہے. تو یہاں پہ بچوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بنیادی ماخذ جو ہوتے ہیں وہ جس پرسنالٹی کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس کی کتابیں لینی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کوئی کتاب یہاں پہ ایڈ نہیں کرنی. فار ایگزامپل اگر میں حسن منظر کے ناولوں میں فطرت نگاری کا جائزہ لے رہی ہوں تو میں نے حسن منظر کے ہی 4 سے 5 جو ناول ہیں میں نے ان کو لینا ہے اور وہی میرے بنیادی ماخذ ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی اگر ایکسٹرا تنقیدی کتاب ہم نے لینی ہے تو وہ اس میں نہیں آئے گی. وہ کہاں آئے گی؟ وہ دیکھیں جی، وہ آئے گی ہمارے ثانوی ماخذات میں. اب جی ثانوی، ایک منٹ، یہ جی ثانوی ماخذ جو ہیں اس میں دیکھیں جی، میں نے کتابیں تو نہیں لکھی یہاں پہ، لیکن میں نے ایک طریقہ کار آپ کو بتا دیا یہاں پہ کہ جی ہمارا ثانوی ماخذ میں کیا کیا آئے گا. تو میں نے یہاں لکھا کہ پورے مقالہ میں آنے والی کتب اور دیگر مطالعہ جاتی کتب. ٹھیک ہے، ایک تو ہم نے 5 جو ابواب بنائے تھے اس میں ہم نے مختلف رائٹرز کی کوٹیشنز بھی دی ہوں گی، کتابوں کے حوالے بھی دیے ہوں گے. تو وہاں جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان سب کو لے لینا ہے. اور اس کے علاوہ ہم مطلب کہ ہم ایکسٹرا اسٹڈی بھی کرتے ہیں اپنے موضوع کو سمجھنے کے لیے. ہم ادھر ادھر سے بھی کتابیں پڑھتے ہیں. تو وہ جتنی کتابیں ہیں غزل کے حوالے سے، فیض کے حوالے سے، اشفاق حسین کے اوپر جو لکھی گئی کتابیں، وہ جتنی بھی کتابیں ہوں گی کم از کم اگر ایم فل ہے تو آپ کے پاس 30-35 کتابیں، اور اگر پی ایچ ڈی ہے تو پھر تو آپ کے پاس 100 کے قریب جو کتابیں ہوں گی وہ ثانوی ماخذ میں آئیں گی. اچھا، پھر اس کے بعد لغات. دیکھیں جی، آپ کو بہت سی ایسے لفظ، ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن کے معنی دیکھنے پڑتے ہیں. تو اس لیے ہم لغات یہاں پہ 3 سے 4 جو لغات ہیں ہم ان کے نام لکھ دیں گے. اگلی ترتیب میں ادبی رسائل و جرائد. دیکھیں جی، ہمارے بہت موضوع کے بارے میں بہت سارا مٹیریل یہ جو ادبی رسائل میں ہیں ان میں بکھرا پڑا ہے. تو ہم ادبی رسائل کو بھی دیکھتے ہیں، وہاں سے بھی ہم کوٹیشن لیتے ہیں. تو جتنے ادبی رسائل و جرائد ہیں ان میں سے کم 10-12 جو ہے وہ آپ لکھ دیں. اخبارات میں بھی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جس پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے کوئی اخبارات میں کالم آ جاتا ہے یا کوئی خاص فیچر آ جاتا ہے تو اس کو بھی ہم وہاں سے بھی معلومات لے سکتے ہیں. تو اس لیے ہم یہاں پہ اخبارات کا بھی حوالہ دیں گے. اچھا، پھر ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر کوئی تحقیقی کام ہوا ہے، کوئی مقالہ لکھا گیا ہے، یعنی کہ اشفاق حسین کی فیض شناسی، تو اگر ہم اشفاق حسین بطور محقق اگر کسی نے کام کیا ہے یا اس کے کسی اور پہلو پہ کام کیا ہے تو وہاں سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، وہاں سے ہم تھوڑی بہت چیزیں لے سکتے ہیں. تو ہم نے اس حوالے سے جتنی مقالہ جات پہلے لکھے ہوئے ہیں ہم ان کو بھی دیکھیں گے اور ان کا یہاں پہ حوالہ دیں گے. پھر اس کے علاوہ انگلش بکس اگر ہم نے اسٹڈی کی ہیں اس کا بھی حوالہ دیں گے. اس کے علاوہ پھر ہم نے ویب سائٹس اگر ہم نے دیکھی ہیں، سرچ کی ہیں تو ویب سائٹس کا حوالہ دیں گے. اور اینڈ پہ ہمارا ضمیمہ جات ہوگا. ٹھیک ہے جی، پھر دیکھ لیں ثانوی ماخذ میں یہ ترتیب ہوتی ہے. اس ترتیب کے اندر آپ نے اب دیکھیں جی یہ والا حصہ ہے، اس میں کم از کم ایم فل 35-40 کتابیں اور پی ایچ ڈی کا تو
مطلب کہ 70-80 تک آپ کی کتابیں ہونی چاہیے. لغات میں بھی اسی طرح کم سے کم 5-6 ادبی رسائل، اخبارات، یہ والا، یہ سارے آپ نے لکھنے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں تحقیقی مرحلہ کے دوران ان سب سے مدد لینی پڑتی ہے. اور ہمارا آخری مرحلہ تھا ضمیمہ جات کا. تو ضمیمہ جات آپ جو بھی پسند کریں، اپنے موضوع سے متعلق کوئی بھی تصویر لگانا چاہتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ کو ملتی ہے تو آپ اینڈ پہ لگا سکتے ہیں، اس حوالے سے کوئی بندش نہیں ہوتی. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. اچھا جی، اینڈ پہ جی ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.